نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی علی النبی الکریم اما بعد۔ ہمارا جو یہ دینی مدارس کے اندر جدید انداز میں مسابقہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے روح رواں حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بہت بہت برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو، ان محنتوں کو، ان کی فکروں کو اللہ تعالیٰ بارآور فرمائے۔ مجھ سے پہلے انہوں نے بہت پرمغز کلام کیا ہے، اب مزید لب کشائی کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے، تاہم چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ انسان کوئی بھی چیز وجود میں لانا چاہتا ہے، کوئی مکان بنانا چاہے، کوئی باغ لگانا چاہے، کوئی کمپنی قائم کرنا چاہے، تو اس کے جو بنیادی عناصر ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مکان کی تعمیر کے لیے جو اس کی اساس اور بنیاد ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آدمی پھلدار درخت لگاتا ہے یا کھیتوں میں فصل اگاتا ہے تو ان کی جو جڑ ہوتی ہے، درختوں کی جڑ، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یا افراد سے متعلق کوئی اجتماعی عمل ہوتا ہے تو اس کے جو بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، بنیادی ارکان ہوتے ہیں، تو ان کو بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور شاعر نے یہ شعر کہا ہے، خشت اول چون عہد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج۔ اس کو الٹا کہا جا سکتا ہے، خشت اول چون عہد معمار راست، تا ثریا می رود دیوار راست۔ بنیاد اگر مضبوط ہو جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ چیز مستحکم نہ ہو، وہ چیز مفید نہ ہو، وہ چیز مؤثر نہ ہو، اور اس چیز کے لیے دوام اور بقا نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے۔ تو الحمدللہ آج کے اس پروگرام نے ثابت کیا ہے کہ یہاں طلباء پر جو محنت ہو رہی ہے وہ بہت مؤثر اور معنی خیز ہے، اور انشاءاللہ اس کے اثرات دور رس ہوں گے، اور بہتر سے بہتر نتائج انشاءاللہ اس پر مرتب ہوں گے۔ آپ حضرات کی، طلبہ عزیز کی محنت بہت قابل رشک رہی ہے، اور حضرت مولانا زبیر صاحب نے اشارہ کیا کئی وجوہات سے آپ کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے اسی طرح سے انگریزی زبان میں ایک پروگرام پیش کیا تھا، تو اس میں بھی آپ نے نمایاں کارکردگی پیش کی، بہت شاندار اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اسے مانا کر کہ ایک طرف وہ بھی آپ کے ذمہ بوجھ ہے، آپ کے کاندھوں پر، اور اس کو بھی بہت اچھے انداز میں طلبہ عزیز اٹھا رہے ہیں۔ ادھر درس نظامی اور دینیات کا بھی بچوں پر بوجھ ہے، اس پہ بھی الحمدللہ وہ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ کئی وجوہ سے یہ بچے ممتاز ہیں، پورے تمام
مدارس کے طلباء کے مقابلے میں۔ اب حضرات کا بھی تو یہ 6 ماہی ہے، ابھی تو کئی مہینے تعلیم کے باقی ہیں، لیکن آپ نے جو کتابیں پڑھی ہیں، صرف کی کتاب، نحو کی کتاب، الحمدللہ آپ نے پوری کتاب کا استیعاب کیا ہے۔ ہر جگہ سے سوال پوچھے گئے، ہر جگہ سے۔ شروع میں جب مسابقہ شروع ہوا تو میں سمجھ رہا تھا یہ فرائض دوم ہوگی، عربی دوم کے طلباء ہوں گے، لیکن میں نے جب دیکھا کہ نہیں یہ تو عربی اول کے ہیں تو مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ الحمدللہ الحمدللہ، کیا شاندار تیاری ہے ان بچوں کی، سخت سے سخت سوالات آپ نے اتنا عمدہ انداز میں، اتنی عجیب جرأت کے ساتھ میں ان کا جواب دیا، نہ کہیں جھجک، نہ کہیں سہو، کوئی خطا نہیں، اور سیدھے سیدھے۔ ایک دو بچے ایسے رہے کہ ان کو سوال سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا کہ سائل نے کیا سوال کیا ہے، مگر پھر وہ اپنی صحیح نہج پر آئے، اور ایک ایک بچہ نے الحمدللہ بہت شاندار انداز میں سوالات کے جواب دیے ہیں۔ جو حضرات حکم حضرات تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نمبر دینے میں بہت دشواری پیش آئی، کیسے امتیاز کریں۔ ہر ایک بچہ الحمدللہ اس میں کوئی نقص ہی نہیں ہے، کوئی کمی نظر نہیں آ رہی، نمبر کم کریں تو کیسے کریں، بڑی پس و پیش میں مبتلا ہوئے وہ۔ تو آپ نے یہ جو خوبصورت گلدستہ سجایا ہے، بڑی ضرورت اس کی ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے۔ ایک محل بہت خوبصورت بنا لیا، بہت شاندار، پرکشش، لوگ اس کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک چیز ہے ہی، ایسی چیز کو وجود میں لایا گیا ہے، لیکن اس کی بقا یہ بہت اہم ہے۔ ہر جو عمدہ چیز ہوتی ہے، نمایاں اور ممتاز چیز ہوتی ہے، اس پر نظر بد لگنے کا بھی ایسا ہی خطرہ رہتا ہے۔ جو چیز خوبصورت ہے لوگ اس کو حیرت انگیز انداز میں دیکھتے ہیں، وہ حیرت انگیز وہ چیز ہوتی ہے تو عجیب انداز میں لوگ اس پر نظر بھی ڈالتے ہیں۔ ایسی مواقع پر شیطان کی بھی گہری چالیں ہوتی ہیں۔ شیطان اس خوبصورت نقشہ کو بکھیر دینا چاہتا ہے، بے اثر کر دینا چاہتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس نورانی منظر کو باقی رکھنے کے لیے ہم سب کو اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، کہ ہمارے خیالات، ہمارے نظریات، ہماری اپنی چاہتیں، اپنی خواہشیں، وہ سب اس کے سامنے جھک جانی چاہیے، کہ ہم اس کو باقی رکھنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو دکھلاوا ہے، اس کے اندر روحانیت نہیں۔ تو ایک پہلی بات تو یہ کہ باطنی چیز ہے، اس کا کوئی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ مخلصانہ عمل ہے، کہ ریا نمود پر یہ عمل مبنی ہے۔ ایک تو یہ دعوی محمل ہے، کسی کو ایسی جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ تمام مدبرین اور محققین اس پر متفق ہیں کہ ابتدا سے ہی کسی عمل میں اخلاص نہیں آتا، ابتدانی اخلاص نہیں آتا۔ اخلاص تو آخری درجے کا حسن ہے۔ پہلے تو آدمی آنکھ بند کر کے پوری بصیرت کے ساتھ میں، کامل جذبے اور حوصلے کے ساتھ میں، اندھا بہرا ہو کر کسی کام میں لگتا ہے، اپنے جان مال سب کچھ اس پر لگاتا ہے، پھر وہ چیز وجود میں آتی ہے، پھر وہ چیز عادت کے طور پر آ جاتی ہے، پھر آگے جب اس میں تسلسل ہوتا ہے تو پھر اس میں عبادت آتی ہے، اس میں اخلاص آتا ہے،
اس میں نورانیت اور حسن آتا ہے۔ ابتداً ہم کسی چیز کے بارے میں ایسے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کس مقصد کے لیے محنت کی جا رہی ہے، یہ تو ایک لغو اور مہمل بات ہے، بلکہ بہتان تراشی ہے۔ تو الحمدللہ آج کی یہ مجلس بہت روح پرور مجلس رہی، بہت نورانی مجلس رہی۔ دینی مدارس کے قیام کا اصل مقصد ہے قرآن اور سنت کی صحیح فہم، قرآن اور سنت کی حکمت، اس کی معرفت کا ادراک۔ اس کے لیے ایسی ٹھوس اور مضبوط بنیاد کی ضرورت ہے جیسے آپ حضرات کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ آج بھی ایسا نہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے والے بہت ہیں، علوم شریعہ میں رسوخ رکھنے والے ایک بڑی تعداد میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ الفاظ کا علم ہے، حقائق سے اکثر لوگ نابلد اور بے بہرا ہیں، تو علوم شریعہ کے حقائق اور ان کے نکات تک رسائی، اس کے لیے ٹھوس اور یہ بنیاد کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ آپ حضرات کی بہت مضبوط بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا اور تمام مدرسے کے خدام، مدرسے کے بے خواہ، مدرسے کے معاونین اس کو باقی رکھنے کے لیے اپنے سب کچھ قربان کر دیں، حتیٰ کہ اپنے اصول اور ضوابط، اپنے نظریات کو بھی اس کے لیے قربان کر دیں، بھئی یہ باقی رہنا چاہیے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو طلب ہے، چاہت ہے، وہ قربان ہے، اس میں کہیں کمی اور کوتاہی نہیں آنی چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ اسی طرح سے ترقی کرتا رہے ہمارے یہ ادارہ، یہ باغ ہمارا اسی طرح سے مہکے پھلے پھولے، اس کے لیے سب کو قربانی دینی چاہیے۔ یہ پوری قوم کا ورثہ ہے، پوری قوم کے لیے یہ مایہ افتخار ہے۔ سب لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، قوم کا ہر فرد خوش ہوتا ہے یہاں آ کر جب اس کا نظارہ کرتا ہے، اس نورانی ماحول کا، تو یہ پوری قوم کے لیے باعث صد افتخار ہے۔ آپ لوگوں نے جو یہ نظام بنایا ہے، اس طرح سے یہ نورانی گلدستہ آپ حضرات نے سجایا ہے، اتنی یہ بے مثال آپ کی محنت، آپ کی قربانی، الحمدللہ سب لوگوں کی دل کو راحت اور سکون ملتا ہے، سب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں آپ حضرات کو دیکھ کر۔ تو آپ کا یہ چمن اسی طرح سے اگر یہ ترقی کرے گا، مہکے گا، تو پوری قوم کے لیے باعث ناز ہوگا۔ اور انشاءاللہ اس مدرسے سے جو افراد تیار ہوں گے وہ قوم کے اور دین کے مخلص خادم ہوں گے، سچے قائد ہوں گے انشاءاللہ، اور علم دین کی صحیح ترجمانی کرنے والے ہوں گے، علم دین کی صحیح فہم رکھنے والے ہوں گے، علم کی حقیقت ان کے پاس ہوگی انشاءاللہ۔ اس ادارے سے جو افراد نکلیں گے تیار ہو کر، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس ادارے کو نظر بد سے بچائے، اور اس مدرسے کے جو معاونین ہیں، منتظمین ہیں، خدام ہیں، اساتذہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر اخلاص، ہمدردی اور محبت پیدا فرمائے، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ان کو اپنا سب کچھ قربان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور پوری قوم کے بچوں کو اور پوری قوم کے اداروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ٹھوس بنیاد پر اپنے علمی معیار کو بلند کرنے کی، اور اس ٹھوس اور مضبوط علم بچوں کی طرف منتقل کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔